انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کر کے G20 ممبرشپ کے لیے اپلائی کرنے والے ہیں۔ اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے کہ اس وقت جو G20 کی سربراہی ہے وہ بھارت کے پاس ہے، اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے، میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے۔ اور G20 ہے کیا؟ ون آف دا ریچسٹ نیشنز ان دا ورلڈ۔ اقوام متحدہ، ورلڈ بینک، IMF امریکہ کے زیر اثر ہیں، اور پاکستان کو بھی انہی پلیٹ فارمز کی ضرورت رہی ہے۔ پاکستان کو بیرونی خطرے کا سامنا ہے، اور یہ بیرونی خطرہ پاکستان کو بھارت سے ہے۔ اور اب تو عوام بھی غصہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نام پہ پیسہ لیتے ہیں اینڈ دین کھاتے ہیں۔ جو پاکستان کو آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی ضرور ملی ہے، مثلاً کل جو خبر آئی کہ چین نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سارے سیاستدان ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کٹورا نہیں اٹھائیں گے، ہم بھکاری نہیں بنیں گے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ G20 کی کانفرنس پاکستان میں ہونی چاہیے تھی، مگر یہ انڈیا میں ہوئی۔ سعودیز ہم ان کے پاس جا رہے ہیں، ناٹ فار کشمیر، ناٹ فار انڈیا۔ ہم کہہ رہے ہیں پائن ساڑھے کو لوں جڑا ہے نا $25 ارب دیو تو ساڑھی اکانومی بچا لو۔ ہم اماراتیز کے پاس جا رہے ہیں $25 ارب دو تو اکانومی بچا لو۔ ہم کویتیوں کے پاس، قطریز کے پاس، باقیوں کے پاس جا رہے ہیں $25 ارب دیو تو چلو۔ چین کے مقابلے میں بھارت کو علاقے کا کہہ لیں کہ تھانے دار بنانا چاہتی ہے۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان یہ جو جوہری معاہدے ہیں یہ اسی لیے تو ہوئے ہیں، اور بھارت میں 2 مرتبہ ایٹمی مواد پکڑا گیا، لیکن امریکہ کے کان پہ کہہ لیں کہ جون تک نہیں رہیں گی۔ پچھلے 15 سال کے اندر جو میں نے چینج دیکھی ہے یہاں پہ بھارتی انفلوئنس جو واشنگٹن ڈی سی میں رائٹ ناؤ دیٹ از ٹچنگ دا پیکس۔ صرف 2 ہی لابی ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں اس وقت جو بھارتی لابی ہے، بھارتی انفلوئنس، وہ اسرائیل کے انفلوئنس کو بھی کراس کر چکا ہے۔ یہ دیکھیے گا آپ 2-3 مہینے میں عمرے کے لیے سعودی عربیہ چل جائیں گے، اس کے چند ایک دنوں کے بعد یہ چلے جائیں گے کہیں اور سیر کرنے کے لیے، دکھانے بھیک مانگنے کے لیے۔ بھیک کا کشکول شروع ہو جائے گا IMF کے آنے سے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ چائنا کو جب ہم نے فیس کرنا ہے، جب ہم نے تائیوان کو فیس کرنا ہے، انڈیا ول بی دا اونلی پارٹنر ود اس۔ ہماری امپورٹنس دنیا میں میرا مطلب بنین یا کوئی چھوٹے سے افریقن ملکوں کی طرح رہ گئی اور تو کہیں نہیں رہ گئی۔ اسلامک ورلڈ تو اب ختم ہو گیا ہے نا، OIC ٹوٹ گیا ہے، سب یہ 5-6 ملک تو الگ ہو گئے ہیں۔ OIC جو اسلامک کانسیپٹس کو پروموٹ کرتا تھا، پروجیکٹ کرتا تھا، سیف گارڈ کرتا تھا، یہ ختم ہو گیا ہے۔ چائنیز پریزیڈنٹ نے مبارک دے دی ہے نئے وزیر اعظم کو، دنیا میں اور کہیں سے مبارک نہیں آئی اس کی۔ رشی سنیک نے جو بہت بڑی تقریر کی کل یا پرسوں، اس نے بڑا زور کے اسلام میں سوری اور وہ گالیاں دی ہیں، تو کوائٹ فرینکلی وہ کس طرف ڈرے اس میں ہم نہیں آتے۔ پرسوں جو لاہور میں ہوا ہے یا 3 دن پہلے جو لاہور میں ہوا ہے، جو ایک عورت کو جس طرح کیا گیا، اب خیال ہے دنیا وہ نہیں دیکھ رہی؟ دنیا صرف یہی دیکھ رہی ہے کہ جی شہباز شریف پرائم منسٹر، ہم کس طریقے سے اپنا بیوقوف بار بار بناتے، ایک دفعہ نہیں بار بار بناتے، ہر روز کوئی نہ کوئی نیا تماشا کھڑا کر دیتے۔ تو پھر ہمیں خود بھی تو کسی نہ کسی دن ہمیں بیٹھ کے سوچنا ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کیا دنیا میں وہ قوم ہے جو سر اٹھا کے کہہ سکتی ہے ہم بھی کمپیٹ کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہم وہ قوم ہے جو صرف ماضی کی طرف دیکھتی رہے گی کہ ہم بڑے تھے جی کچھ کسی زمانے میں ہم کچھ تھے۔ اور وہ حسن نثار ٹھیک کہتا ہے، ہم کچھ نہیں تھے، وہ عرب کچھ تھے، ہم عربوں کی کوٹیلز پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو ہم اپنی طرف کبھی دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ہم 75 سال میں کچھ بن ہی نہیں سکے، یہ ایک سوال ہے نا کہ ہم 75 سال میں کیوں کچھ نہیں بن سکے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کسی ملک کو، کسی قوم کو بننے کے لیے ٹھیک ہے 200 سال 400 سال چاہیے ہوتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ بھارت ہے، اس نے 75 سال میں اپنے آپ کو ری ڈیفائن کر رہے ہیں۔ تو ہم کیوں نہیں؟ اگر ہم عربز تھے، ہم پرشینز تھے، ہم کچھ تھے، ہم ٹرکس تھے، ہم سینٹرل ایشیا، ہم کون ہیں؟ مطلب ہم اپنے آپ کو 75 سال میں ری ڈیفائن ہی نہیں کر سکے، اپنی نئی آئیڈینٹی نہیں کرافٹ کر سکے اگر ہم کرافٹ کرنا چاہتے تھے۔ پہلی چیز تو مثلا میں آپ سے یہ کہوں گا 75 سال کیوں گنتے ہیں آپ؟ ہم یہاں بیٹھے موہنجو داڑو کے زمانے سے، We are the Indus Valley civilization. We've been here for centuries. میں ٹیکسلا پچھلے ہفتے دیکھ کے آیا ہوں، ٹیکسلا بیٹھا ہوا ہے یہاں کرائسٹ سے پہلے، بلکہ کرائسٹ کا اپوسٹل ٹیکسلا آ کے رہا تھا، ٹیکسلا بیٹھا ہوا یہاں 4000 سال سے۔
وہ مہر گڑھ بیٹھا ہوا پتہ نہیں کہاں سے. تو سر ہم پرانی سویلائزیشن نئی نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم زوال میں چلے گئے, اور ہم زوال میں آج نہیں گئے تھے, بہت پہلے گئے تھے. بلکہ ہم نے انڈیا کی ہسٹری میں کیا رول پلے کیا؟ اگر آپ دیکھیں ہم نے انڈیا کی ہسٹری میں کوئی رول نہیں پلے کیا. رنجیت سنگھ نے یہاں کے تھوڑا سا رول پلے کیا ہمارے لیے, بالکل ٹھیک ہے, پر ہم رنجیت سنگھ کو تو مانتے نہیں. تو ہماری ہسٹری 75 سال سے نہیں شروع ہوتی, بڑی پرانی شروع ہوتی ہے. ہماری اچیومنٹس کیا ہیں پرانی چیزوں میں, قومیں بنتی ہیں اچیومنٹ سے. ہماری جو آج ماشاءاللہ یہ رولنگ کلاس ہے, جو اتنے بڑے عجیب عجیب نام آتے ہیں, میں نام نہیں لیتا, کوئی پتہ کیسے کیسے نام آتے ہیں. یہ جو نام آتے ہیں یہ کس لیے آتے ہیں؟ یہ کو خود تو نہیں بنے تھے, یہ تو گوروں نے بنائے تھے سارے. گوروں نے ان کو زمینیں دے کے بنایا, گوروں کے لوگ ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم پھر آ کے بیچ میں ہم نے وہ ٹھیک ہے مسلمان بن گئے ہیں, بالکل ہم مسلمان ہیں, پر یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ مسلمان ہم کنورٹ ہوئے ہیں. ہم عرب شرب کوئی نہیں ہے. وہ حسن صاحب بار بار ٹھیک کہتا, بھائی تم کہاں سے مطلب اپنا رشتہ جوڑتے ہو عربوں سے؟ ہم تو کنورٹ ہوئے ہیں, ہم نے لا الہ پڑھی ہے اس لیے مسلمان ہوئے. ہم لا الہ بالکل پڑھتے ہیں, ہم ہیں مسلمان. بٹ مسلمان کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اپنا کوئی نیشن نہ اپنا. ایک چیز ہوتی ہے آپ کی اسپرچویلٹی, بلیف, وہ ہماری بلیف اور اسپرچویلٹی مسلمان کی, پر ہم کمیونٹی اور ایک معاشرہ نہیں بنا سکے کیونکہ ہم آپس میں بیٹے ہوئے. فار ایگزامپل دیکھیں نا, آپ دیکھیں اس کو شیعہ سنی کا فساد ہے, دیوبندی بریلوی, مطلب سیکٹیرین ہمارے بڑے مسئلے ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ حالہ تک ہماری جو فرمان تھا یہی تھا کٹھے مل کے نماز پڑھو. ہم کٹھے مل کے نماز نہیں پڑھ سکتے, مسجدوں میں جا نہیں سکتے ایک دوسرے فرقے سے. ہم باقی لوگوں کو مانتے ہی نہیں. جو مائنورٹیز ہیں, پاکستان کا جو جھنڈا ہے اس میں جو تھا وہ 25% تھا. 25% ہمارے پاس مائنورٹی تھی, اب تو شاید ایک بھی نہیں رہ گئی. تو ہم نے مائنورٹی کو بھی نکال دیا. اور جو 3 دن پہلے ہوا ہے لاہور میں, اس کا مطلب ہے کہ اسلام کے ٹھیکیدار تو اسٹریٹ ہے. جو ریاست کی لوگ ٹی وی پہ بات کرتے ہیں ریاست پھر ایسے نہیں. سڑک پہ ہر بندہ ججمنٹ نہیں پاس کرتا. یہ جو ہے کہ وہ ججمنٹ پاس کر رہے تھے, وہاں سب کو مارنے لگے تھے اور دکانداروں نے بچایا ہے. پولیس تو بعد دکانداروں نے بچایا. تو جب پولیس آئی تھی تو پولیس کو پھر ریاست کی طرح بہیو کرنا چاہیے تھا. اس عورت سے معافی منگوانے کے بجائے ان لوگوں کو پکڑنا تھا. تو جب حکومت مطلب اپنی ریاست بنانا ہی نہیں چاہتی اور قوم بھی ریاست نہیں بنانا چاہتی, 4 بندے اکٹھے ہو کے فتویٰ پاس کر دیں تو وہ ریاست بن گئی. جوڈیشری کے پاس جانے کی ضرورت کوئی نہیں. ایک بندے نے فتویٰ لگایا, باقیوں نے قتل کر دیا. ہم تو پوچھتے ہی نہیں, سوال ہی نہیں پوچھتے, ہم تو قتل کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو خدا را دیکھیے اس کے آگے میں چلوں کیا معاشرت. آپ نے ابھی دیکھا ہے دبئی میں ایک خبر آئی ہے ریسنٹلی, کوئی انالیسس آیا کہ دبئی میں کافی لوگوں نے پاکستانیوں کو, خصوصاً پاکستانیوں کو, وہاں سے نوکریوں سے نکالنا شروع کر دیا اور واپس بھیجنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ کام کے قابل نہیں ہے. ایک تو وقت پہ آتے نہیں ہیں, پھر کام کرنے سے کہ دی انڈینز انڈرسٹینڈ کہ ہمیں سعودی عرب کو کتنا زیادہ پروٹوکول دینا ہے. یہ پروٹوکول ماضی میں امریکنز دیتے رہے ہیں, سارے ویسٹرن اتحادی دیتے رہے ہیں. اب نریندر مودی نے بیسیکلی اپنے جو جسے کہتے ہیں نا تعلقات جو ہیں وہ مسلم ورلڈ سے بہت اچھے استوار کر لیے ہیں. بہت اچھے تعلقات انہوں نے بنا لیے ہیں. ایک طرف وہ محمد بن زید, محمد بن سلمان, پریزیڈنٹ سیسی اور پریزیڈنٹ اردوان کے ساتھ بھی ان کے کوئی اتنے برے تعلقات نہیں ہیں. ایک بڑے مناسب قسم کے ریلیشنز انہوں نے اسٹیبلش کر کے رکھے ہوئے ہیں. لیکن پاکستان ظاہری بات ہے اس میں سارے پروسیس میں انتہائی آئسولیٹڈ ہے. انڈیا کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان شوڈ فیل alone ان دا مسلم ورلڈ. کشمیر کے مسئلے کے اوپر اب کوئی مسلمان ملک بات نہیں کرتا. محمد بن سیسی جو ہے یہ جو ایجپٹ کے پریزیڈنٹ ہیں, آپ ان کو دیکھیں, وہ آئے ہیں, انہوں نے آ کے پہلے بھی ان کو بڑا پروٹوکول دیا, اب پھر ان کو پروٹوکول ہے. اور سعودیز یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے قریب ہونا چاہیے کیونکہ اماراتیز بڑے قریب ہیں. وہ پاکستان فیکٹر جو ماضی میں ہوا کرتا تھا وہ فیکٹر از مسنگ ناؤ. اس فیکٹر کی کوئی جنہوں کہتے ہیں نا لین دین کوئی نہیں ہے. چندریان 3 پہ انہوں نے بڑا پروٹوکول دیا, انہوں نے اس چیزوں پہ بڑا وہ سارا کیا کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے اٹیچ ہو جائے انڈیا.
سو دوسری طرف اگر آپ دیکھیں عمان، ٹھیک ہے جی، عمان نارملی انڈیا جو ہے وہ اس کے کوئی ریگولر اتنے ان کے اچھے تعلقات نہیں ہیں، لیکن G20 میں ان کو بلایا بیکاز انڈیا جو ہے اور عمان، انڈین لیبر تو عمان میں بہت زیادہ ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ عمان ایک نیوٹرل سا ملک ہے، ٹرکس ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے، اماراتی سعودیز 2 ملک رہ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یار پیسے لے کوئی پلان لے آؤ گے اور تمہیں پیسے دئیے. دیٹ از اے گڈ پوائنٹ ان کا. سو اب ہم چیزیں اپنی بیچنے لگے ہیں ان کے سامنے. انڈیا اس کے مقابلے بڑا زبردست ہے بھائی، ان کی اچھی بھلی $100 بلین پلس فورن ریمیٹنس بھی لے جاتے ہیں وہاں سے، تیل چیل بھی لیتے ہیں، باہر ہیں، بڑے اسٹریٹجک فورمز پہ موجود ہیں. دنیا دنیا انڈیا کو نہ ہندو دیکھ رہی ہے، نہ مسلمان دیکھ رہی ہے، نہ کرسچن دیکھ رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے ملک، وہ دیکھ رہی ہے نیشنل انٹرسٹ. نیشنل انٹرسٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ.